لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹھیک ہے جی، ہم دعوت دین کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، ایسا ہی ہے جی. تو ہم نے اس کے 4 مراحل، دعوت دین کو ہم نے 4 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا مرحلہ ہم پڑھ رہے ہیں خفیہ دعوت دینا، چھپ چھپا کے صرف انہی لوگوں تک بات پہنچانا جو آپ کے بہت قریبی ہیں، معتمد ہیں. یہ مرحلہ ابتدائی 3 سال تک جاری رہا. نبوت ملنے کے بعد ابتدائی 3 سال تک آپ نے اپنی دعوت کو مخفی اور پوشیدہ رکھا. ٹھیک ہو گیا جی. اور دوسرا مرحلہ آپ نے اپنی دعوت کو علی الاعلان کر دیا. لیکن اس دعوت کے اندر دعوت تھی لیکن لڑائی نہیں تھی، جھگڑا نہیں تھا، جہاد نہیں تھا. یہ مرحلہ تیسرے سال سے لے کر ہجرت مدینہ تک جاری رہا. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا مرحلہ جو ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا. تیسرا مرحلہ جو ہے اور علانیہ دعوت دینا، یہ بھی علانیہ دعوت ہی ہے، لیکن اس میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. کن کا؟ جو خود لڑائی کی ابتدا کریں گے. جو لوگ لڑائی کی ابتدا کریں گے ان سے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. یہ تیسرا مرحلہ. ٹھیک آ گیا. اچھا جی. کہتے ہیں کہ یہ حدیبیہ تک جاری رہا، احزاب تک اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے. چوتھا مرحلہ بھی علانیہ دعوت دینا ہے، لیکن ہر اس شخص سے ڈٹ کر لڑنا ہے جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے گا. اس میں ہم اٹیک کریں گے. بات سمجھ آ گئی نا؟ پہلا مرحلہ کیا ہے جی؟ 3 سال تک آپ نے خفیہ دعوت پیش کی، ابتدائی 3 سال. دوسرا مرحلہ آپ نے اپنی دعوت کو علی الاعلان کر دیا، سب کے سامنے پیش کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں لڑائی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، جھگڑا نہیں ہو سکتا. آپ لڑائی کے متحمل نہیں. اچھا، یہ ہماری نجی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کسی جگہ پر آپ جاتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، رکتے ہو، کچھ لوگ آپ کو تنگ کر دیں اور باوجود اس کے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے، ہم اس کو ٹھیک کر دیں، لیکن وہ لڑائی آپ سے سوٹ نہیں کرتی، قطعاً نہیں کرتی. آپ پھر بولتے ہو ٹھیک ہے بیٹا، میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ، جب میرا ٹائم آئے گا پھر میں دیکھ لوں گا. ایسا ہوتا ہے زندگی کے اندر. ایسا ہی ہے سر. تو اس لیے اچھا، لڑائی سے ویسے بھی کاروباری بندہ تو ویسے بھی لڑائی نہیں کرے گا. کیا خیال ہے جی؟ وہ ہمیشہ کاروباری بندہ جو ہوتا ہے وہ لڑائی سے پرہیز کرتا ہے. ایسا جی. اب اپنے ایریا میں، اپنی دکان پہ، اپنے مل میں لڑائی نہیں کرے گا، دوسرے جا کر وہ جو بھی کرے گا. تو اب دوسرا مرحلہ جو ہے وہ علانیہ دعوت ہے لیکن لڑائی سے پرہیز. ٹھیک ہو گیا جی. اور کہتے ہیں کہ یہ دعوت ہجرت مدینہ تک، یعنی مکہ میں پورا سلسلہ ایسا ہی رہا. اس میں بہت سارے صحابہ کو ستایا گیا، مارا گیا، شہید کیا گیا، اور ان پر حالات اتنے تنگ کر دیے گئے کہ انہیں بالآخر مجبور ہو کر مکہ سے ہجرت کرنی پڑی. کوئی حبشہ گئے اور کوئی مدینہ گئے. اور تیسرا مرحلہ دعوت علی الاعلان ہے، بالکل دعوت علی الاعلان ہے، لیکن ان لوگوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے جو خود لڑائی کی ابتدا کریں گے. ہم نے ابتدا نہیں کرنی. آپ نے دعوت دی
اور آپ کے اگینسٹ کوئی شخص اس دعوت کے خلاف کچھ سرگرمی اس کی نظر آ رہی ہے، وہ آپ پہ اٹیک کر رہا ہے، آپ پہ ہجوم کر رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، اور آپ پہ لڑائی اس نے مسلط کر دیا، تو آپ اس کا جواب دو گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر بھی بولتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، فنعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے بات کر رہے ہو آپ؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ تک یا غزوہ احزاب تک، چونکہ احزاب کی لڑائی میں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان مبارک یہ ہے کہ آج کے بعد دشمن ہم پر نہیں بلکہ ہم دشمن پر اٹیک کریں گے۔ آپ نے دیکھا بدر، احد، احزاب، اس سب میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ دفاع میں جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن احزاب کے بعد آپ دیکھیں گے ایک دم معاملہ چینج ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھو فتح مکہ ہے، حدیبیہ آپ کے سامنے ہے، حنین آپ کے سامنے ہے، تبوک آپ کے سامنے ہے، خیبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو اسلامی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے ابتدائی آیتیں آپ کو بتائی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب یہ نصیحت فرمائی کہ اب آپ کے آرام، سکون اور چین کے دن ختم ہو گئے، دامن جھاڑیے، بستر سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، اب وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، زبان حال سے اور مقال سے، قول سے، فعل سے، اقوال سے، افعال سے، دونوں اعتبار سے آپ نے دین کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ پر قرآن مجید میں کہتا ہے، دیکھو بہت بڑی بات ہوتی ہے، وہ شخص جو دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ شخص جس کے پاس دین کا علم ہے، اس پہ لازم تو ہر ایک پہ ہے، لیکن بالخصوص وہ لوگ جو اپنے آپ کو ریپریزنٹ سمجھتے ہیں، جو اسلام کو باقاعدہ ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کا چہرہ ہیں، ان پہ لازم ہے کہ ان کا قول اور ان کا فعل سیم ہو، ان کی بات میں، ان کے عمل میں کوئی تضاد نہ ہو، جو بولے وہ کرے، جو عوام الناس تک دعوت پہنچائیں، اس دعوت پر سب سے پہلے عمل کرنے والے وہ خود ہوں۔ سورۃ البقرہ، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کے پڑھنے والے ہو، افلا تعقلون، عقل کہاں ہے تمہاری؟ یعنی آپ نے جو دعوت دینی ہے اس دعوت کے مطابق آپ کا عمل ہونا چاہیے، ورنہ مسئلہ ہے۔ سورۃ الصف، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کرتے ہو، کیوں بولتے ہو وہ بات جو تم کر نہیں سکتے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ چیز انتہائی قابل نفرت ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بولو جو تم کر نہ سکو۔ یہ سورۃ الصف کی آیت، ان کا شان نزول کیا ہے سمجھو اس کو۔ افضل ترین عمل ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھنا، اللہ کو ماننا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا، جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا تو کیا ہوا؟ صحابہ اکرام پر جہاد جو ہے نا وہ مشکل گزر گیا۔ اب کیا کریں؟ شروع کا ٹائم تھا، کچھ لوگ تھے، اگر آپ قرآن پڑھیں تو وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے، ربنا لولا اخرتنا الی اجل قریب، ابھی جہاد کو فرض کرنے کی کیا ضرورت تھی، تھوڑا ٹائم دے دیتا ہمیں۔ تو انسان جو ہے بالکل وہ شخص
جو دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چاہے وہ سیکھنے والا ہو یا سکھانے والا ہو. دیکھیں عوام الناس، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، روڈ پہ چل رہا ہے، ایک بات کر رہا ہوں، برا فعل ہے، نماز چھوڑنے والا کافر ہے، برا کام کر رہا ہے. اور ایک وہ شخص جو ممبر اور محراب پر کھڑے ہو کر لوگوں کو تلقین کر رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ تو زیادہ برا ہے نا. لما تقولون ما لا تفعلون. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت ایک شخص جہنم کے اندر جل رہا ہوگا اور اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہوگا، فنعوذ باللہ، اور اس کے پیٹ کا جو انتڑیاں ہیں وہ باہر ہوں گی اور وہ گھوم رہا ہوگا. لوگ اس کو دیکھیں گے کہ یا فلان، او فلان شخص، کیا تو وہ نہیں تھا جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا دنیا میں اور برائی سے روکا کرتا تھا؟ الست تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر. تم تو وہ تھے، تم تو ہمارے امام تھے، تم تو داعی تھے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس نے کیا جواب دیا؟ ہاں میں وہی ہوں. کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی. میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا. وانہاکم عن المنکر، اور میں تمہیں برائی سے منع کرتا تھا. وہ آتی ہی، لیکن اسی برائی کے اندر میں خود کو مبتلا رکھتا تھا. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اللہ کے پیغمبر آپ اٹھیے، یا ایھا المدثر قم، اٹھیے. اب زندگی یاد رکھو، جب آپ کو دین حق سمجھ آ جائے پھر آپ کی زندگی سے سکھ چین ختم ہو جائے گا. پھر آپ کو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اس کی دعوت دینے کے لیے، بس آپ ہمیشہ اسی میں پریشان رہیں گے. ایک مثال دے دو، جس طرح ہم کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، بڑا کاروبار، سب کچھ لگا دیتے ہیں اس پر، وقت، جان، مال، سب کچھ لگا دیتے ہیں، بیوی بچوں کی قربانی تک دیتے ہیں ہم ان کو. ابتدائی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بچوں کو ماں سنبھالے گی. ایسا ہی ہے؟ میں جا رہا ہوں، میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس، سر مبارک پر جب سے نبوت کا تاج رکھا ہے، آپ علیہ السلام کو امت کی فکر پڑی ہوئی تھی. اتنی فکر تھی کہ رب العالمین نے کلام مقدس میں فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے غم کر کر کے اپنے آپ کو مت گھلاؤ. اتنا غم کیوں کر رہے ہو؟ سورۃ الکہف میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، یہ دکھ تمہیں موت کے حوالے کر دے گا. اتنا دکھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، ہلاک کر دو گے نفسک، اپنے آپ کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے. غم کس بات کا؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ. قرآن کو کیوں نہیں مانتے لوگ؟ اسف، غم، یہ غم آپ کو کھا جائے گا. کسی کو معاش کا غم، کسی کو کس کا غم؟ پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا غم تھا کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اور میں کس طرح ان کو جنت میں لے کر جاؤں. یہ غم تھا. قم فانذر، اٹھیے. فانذر، دیکھیں ہر رسول بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے. بشیر کا مطلب بشارت دینے والا، نذیر کا مطلب ڈرانے والا. یا اللہ نے یہ نہیں کہا اٹھیے آپ بشارت دیجئے، نہیں، اٹھیے ان کو ڈرائیے. چونکہ انہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کو چیلنج کر رکھا ہے، اللہ کے گھروں کے انہوں نے بتوں سے آباد کر رکھا ہے. اٹھیے ان کو ڈرائیے، خبردار کیجئے انہیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. بھائی جو بتانے والا ہے وہ رب کو بڑا مانے گا تو سننے والے بڑا مانیں گے نا. اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، ہر حال میں بڑا اللہ ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اپنا لباس ٹھیک رکھو، وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. آپ کی ظاہری تطہیر بھی پاکیزگی ہونی چاہیے اور باطنی اندر سے بھی ایمان، نور، تقوی وہ آپ کے دل میں سلامت ہونا چاہیے، لبریز رہنا چاہیے آپ کا دل. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بے شمار ترجمے اس کے. بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، معاشرتی آلودگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو.
ہر وہ عمل، ہر وہ چیز، ہر وہ خاصہ، ہر وہ معاشرہ، ہر وہ سوسائٹی جو آپ کو اللہ کے دین سے دور کرے گی وہ رجز ہے، وہ گندگی، فہجر، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ پابندیاں ہیں۔ آپ جا سکتے ہیں، کسی بھی محفل میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ اس محفل میں نہیں جا سکتے جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ استہزاء اور تماشا کیا جا رہا ہو۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، ہم اس کتاب کے اندر تم پر یہ حکم نازل کر چکے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر اور مذاق کیا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، وہ محفل تمہاری نہیں ہے، تم وہاں نہیں بیٹھ سکتے، نہیں بیٹھ سکتے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ وہ کھلواڑ اور تماشا چھوڑ کر دوسری بات پہ نہ آ جائے۔ ایک مقام پر فرمایا انک اذا مثلہم، اگر بیٹھو گے تم اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ دیکھ لو، یعنی ایک آدمی حاجی ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، پتہ نہیں دنیا کا پاک باز انسان ہے، نیک متقی پرہیزگار انسان ہے، وہ جا کر اس محفل میں بیٹھے گا، یاد رکھو ان دونوں میں فرق کوئی نہیں، اس کی نماز گئی۔ اس کے برعکس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے آپ اکٹھے ہو، وہ قوم جو اللہ کے دین کو سننے کے لیے اکٹھی ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اللہ پروردگار آسمان سے ان پر رحمت کا نزول فرماتا ہے، سکینت آتی ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی محفل کے اندر کونے میں ایک شخص آ کر بیٹھ گیا جس کا اس درس سے اس محفل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، یہ فارغ ہو تو میں اپنا کام کروں اور جاؤ۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ اللہ یہ ہے لیکن اس کے اس محفل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کہے گا اس کو بھی اس میں شامل کر لو۔ دیکھ لیا، اچھی محفل میں صرف جا کر بیٹھنا، بھلے آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ رحمتیں اور برکات جو ہوں گی وہ آپ کو حاصل ہوگی۔ اور بری محفل میں جاؤ گے، آپ کے بعد جو رحمتیں اور برکتیں ہوں گی وہ بھی چھن جائیں گی، یاد رکھو۔ کیا ہم بولتے کیا کریں؟ ناراض ہو جائیں۔ مخلوق کی ناراضگی کا خوف ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں آپ کو پتا ہے تنہا ہو چکے تھے، پتا ہے نا آپ کو، محمد رسول اللہ جیسا شخص تنہا ہو چکا مکہ میں۔ مکہ والوں نے سائیڈ لائن کر دیا تھا، کیا یا نہیں کیا مجھے بتاؤ، فنعوذ باللہ، کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ کو شیب ابی طالب کے اندر بند کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہے۔ یہ تنہائی تو ہے، یہ اس کو بولتے ہیں سوشل بائیکاٹ۔ کس کا کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ یہ کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑو، ایک خدا کو مانو۔ آج بولو نا، 3 سال تک مسلمان اس میں رہے، 3 سال تک، معاہدہ 2 سال تک رہے تھے، 2 سال تک بائیکاٹ کیا، صرف اس دین کی وجہ سے۔ آپ کو بڑی مشکلات دیکھنی پڑیں گی، پھر جا کر اللہ رب العالمین اس کے ثمرات آپ کو دیتا ہے۔ میں بولتا ہوں میں گھر بیٹھے بیٹھے سب کام ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، ہم پیچھے پڑ گیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دین کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ جب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو ملک بدر کرے گی، ہجرتوں پر مجبور کرے گی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی حیرت کے انداز میں کہا اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ آپ کو کیا کر کے آپ کو گھر سے آپ کو نکالا جائے گا؟ آپ حیرت کیا بول رہے ہو بھائی؟ کیوں؟ پیغمبر نے یہ الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب مخرجیہم۔ اور جب مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، بخاری کی روایت آپ کی، اب زاروں قطار رو رہے ہیں، اللہ کی قسم، آنکھوں سے آنسو جاری، اور اللہ کے گھر یہ مسجد الحرام، یہ مکہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں مجھے یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، لہذا میں ہجرت پر مجبور ہو چکا۔ مدینہ پہنچے کہا کرتے تھے اے کاش کہ مجھے پنکھ لگ جائیں، پر لگ جائیں، اور میں اڑ کے مکہ پہنچ جاؤں۔ لیکن انصار نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر اللہ آپ پر مکہ کو ضرور فتح کرے گا، لیکن جب مکہ فتح ہو جائے گا آپ لکھو کہ آپ ہمیں نہیں چھوڑو گے۔ تو آپ نے بتایا ان کے میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے۔ آج بھی روزہ کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے، کہاں کا کیا؟ مکہ کے آبائی علاقہ جو جہاں آپ پیدا وہاں آپ دفن نہیں ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے ہجرتیں، میں اور آپ کون ہیں؟ کیا کیا؟
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے افضل ترین انسان ہیں، یاد رکھو۔ آپ کا خون بہایا گیا، اللہ اکبر۔ طائف آپ کے سامنے ہے، احد آپ کے سامنے ہے، سب جنگیں آپ دیکھ لو۔ تو اٹھیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، والرجز فہجر، جتنی بھی گندگیاں ہیں، معاشرتی آلودگیاں ہیں، شرک اور شبہات ہیں، جتنی بھی ظلمات اور تاریکیاں ہیں، سب سے اپنے دامن کو پاک رکھو۔ آپ کو بڑی پرہیز کرنی پڑے گی، یاد رکھو، پرہیز۔ جسم میں کوئی ایسی مہلک بیماری لگ جائے اور ڈاکٹر بولے اس کی یہ پرہیز، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ جسم میں کینسر پھیل جائے اس کے لیے کیموتھراپی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ بظاہر تو غلط ہے لیکن اس کی ضرورت ہے۔ اس طرح یہ جو دل ہے، یہ جو ایمان ہے، یہ جو روح ہے، اس کی بھی ایک حیثیت ہے، یاد رکھو۔ اس کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، ان بیماریوں کے حل ہیں، روحانی امراض ہیں۔ رب العالمین نے روحانی ادویات، شفائیں رکھی ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا ہے۔ تو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے آپ کو ہر قسم کی آلودگی سے دور رکھیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، بڑی زبردست بات، دو ترجمے اس کے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ کا پہلا ترجمہ یہ ہے، کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرنا کہ مڑ کے مجھ سے ریٹرن ملے گا اس کا۔ اس نیت سے کبھی کسی پر احسان نہ کرنا کہ میں آج اس کو دے رہا ہوں، کل یہ مجھے زیادہ واپس کرے گا، نہ۔ آپ نے کس کی خاطر نیکی کرنی ہے؟ اللہ کی ذات کی خاطر۔ نیکی کر، دریا میں ڈال۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل مند وہ ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل مند وہ ہے جو نیکی کر کے بھول جاتا ہے اور گناہ کر کے یاد رکھتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو نیکی کر کے یاد رکھتا ہے اور گناہ کر کے بھول جاتا ہے۔ فرمایا فتنوں کے دور میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو گھروں کے اندر بند کر دو، گھروں تک محدود رکھو، بلا ضرورت گھر سے باہر مت جاؤ۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں کو یاد کرو اور ان پر رو۔ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا۔ یاد رکھو، جس وقت آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اور آپ کو آپ کے ماضی کے گناہ، آپ کی خرابیاں آپ کو نظر آنا شروع ہو گئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین نے آپ پر رحمت کا سایہ کر دیا ہے۔ یاد رکھو، چونکہ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور اسے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے۔ میں نے کتنے روزے کھائے، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی، میں نے کتنی زکوٰۃ دی، میں نے کتنوں پر ظلم کیا، میں نے کتنوں کا حق مارا، کیا کچھ کیا۔ اس دنیا کے اندر اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ املک علیک لسانک، تیسری چیز، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، بلا ضرورت گھر سے مت باہر نکلو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر رو اور اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ یاد رکھو، یہ زبان بے لگام ہو چکی ہے اس وقت دنیا کے اندر جو فتنہ اور فساد پھیلا اسی زبان کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک وقت آئے گا اس امت پر جہاں اسلحہ، بارود، بڑے بڑے لشکر، سپاہ اور افواج اتنا کردار نہیں ادا کر سکیں گے جتنا زبان کرے گی۔ تلوار سے زیادہ یہ واقع ہونے والی ہے زبان۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس کا دوسرا ترجمہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ کا مطلب کبھی یہ نہ کہنا ہو میں نے اتنی دعوت دے دی، اتنا دین پھیلا دیا، اتنا اللہ کا کام کر دیا، اب تو بس ہو گیا۔ نہ نہ نہ، یوں کہو میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آخری سورہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے۔ اذا جاء نصر، سورت، آیات تو نازل ہوئی، سورت کی شکل میں جو آخری سورت آپ پہ نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے۔ سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اس کو سمجھو آپ, اس میں بہت بڑی بشارت ہے. اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آ چکے, والفتح, اور مکہ فتح ہو جائے, وَرَأَيْتَ النَّاسَ, اور آپ دیکھو لوگوں کو, يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ, وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے, افواجا, فوج در فوج. اب اس کا مطلب آپ کوئی مشن جو اللہ نے دے کر بھیجا تھا اس وہ کامیاب ہو گیا, مکہ بھی فتح ہو گیا, اسلام بھی غالب ہو گیا, لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. کتنی بڑی کامیابی ہے, کتنی بڑی کامیابی ہے. اس کا ہمیں دنیا میں کوئی کامیابی ملتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں, اس پر ہم اتراتے ہیں, پارٹی کرتے ہیں, جشن مناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کی اس کی کامیابی کے بعد کیا کہا, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح اور استغفار کرو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان جب کسی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے, شیطان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو کر اس کے کان میں پھونکتا ہے, یہ تیری وجہ سے ہوا ہے, یہ تو نے کیا. نہیں, کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ تسبیح اور استغفار آپ کو شیطان سے دور رکھے گی انشاءاللہ. شیطانی وسوسوں سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے, شیطانی چالوں سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے, شیطانی حملوں سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے. کس سے؟ تسبیح سے اور استغفار سے. اور آپ نے اپنی زندگی میں جب بڑھاپا آیا, استغفار کی کثرت کرنی. ویسے بھی کہا بڑھاپے میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. پتہ نہیں ہوتا کب اللہ کے حوالے ہو جائے. 40 کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونا ہے, اب یاد رکھو, اب گنتے جاؤ. پیک جو ہے وہ 40 ہے. تسبیح اور استغفار 40 کے بعد جو ملے اس کو بونس سمجھ کے لو. اللہ زندگی دے. فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہے. پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اما عائشہ فرماتی ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سورہ کے نزول کے بعد پیغمبر علیہ السلام اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس میں تسبیح بھی آ گئی, حمد بھی آ گئی, اللہ کی توحید بھی آ گئی, اور استغفار بھی آ گیا. یہ رکوع اور سجدے کی بہترین دعا ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ اللہ کے پیغمبر اس سورہ کے نزول کے بعد رکوع اور سجدوں کے اندر کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے, توبہ اور استغفار. تو یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ, اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس سورہ کا مطلب کیا ہے. دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن میں بدری صحابہ بھی تھے. عمر بن خطاب کی جو مجلس شورا ہوتی تھی رضوان اللہ علیہم اجمعین, تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا یہ چھوٹا بچہ ہے, اس کو آپ نے مجلس شورا میں کیوں بٹھایا ہوا ہے. تو نہیں, یہ بچہ نہیں ہے, اس کی درایت, اس کی سمجھ, اس کی فقاہت, اس کا آپ کو اندازہ نہیں. کیونکہ عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام نے بہت بچپن میں دین سیکھا. آپ کے فرسٹ کزن بھی ہیں, آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ. ٹھیک ہے, عبداللہ بن عباس, فضل بن عباس, قسم بن عباس, یہ سب بھائی تھے, عباس کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر بیان کرو. سب نے اپنے اپنے انداز میں بیان کی. آخر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا آپ تفسیر بتاؤ. تو انہوں نے کہا میرے جتنے بھی دوستوں نے جو تفسیر بیان کی ہے میرا ان سے اتفاق ہے, لیکن میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا. اس سورہ کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی موت کی خبر ہے. اللہ اکبر, جس کی خبر ہے موت کی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللہ نے کہا ہم نے آپ کو جو مشن دے کر بھیجا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے تسبیح اور استغفار کی کثرت کی. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے تقریباً 2 سے 2.25 سال کے اندر اللہ کے حوالے ہو گئے. تو آپ اٹھیے, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامن جھاڑ کر اپنے پہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور 3 سال تک مسلسل اسی انداز سے خفیہ دعوت دیتے رہے. ٹھیک ہے جی. تو مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ہمارے پاس سب سے بڑا جو سورس ہے سیرت کا وہ قرآن مجید ہے، ایسا ہی ہے. اور دوسری بڑی کتاب ہے ابن اسحاق کی، تیسری بڑی کتاب ہے ابن حشام کی. ٹھیک ہے جی. ابن اسحاق اور ابن حشام، یہ 2 یاد رکھنا مورخین ہیں جنہوں نے سیرت پر بڑا کام کیا ہے. جس شخص نے بھی سیرت پر کچھ لکھنا چاہا، ٹھیک ہے، پہلا سورس تو قرآن مجید ہے. اس کے علاوہ جو تاریخی روایت اس نے لی ہیں یا تو ابن اسحاق سے لی ہیں یا ابن حشام سے لی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے ملنے والی معلومات کے مطابق ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ رسول کائنات کی سری دعوت، خفیہ دعوت کا دور آغاز نبوت سے 3 سال تک جاری رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ تبلیغ اور اظہار دین کا حکم دیا. حضرت عمر ابن عبسہ کے اسلام لانے کے واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام انتہائی رازداری سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بعثت کے ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں چھپے ہوئے تھے. کیا کیا حالات دیکھیں اس اسلام نے. ایک حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا. اسلام کی جب شروعات ہوئی تھی یہ غریب تھا. یہ غریب اردو والا نہیں ہے، عربی والا غریب. عربی میں غریب اجنبی کو بولتے ہیں جس کو آپ جانتے ہی نہیں. آپ کے علاقے میں کسی ملک سے کوئی بندہ آ کر کھڑا ہو جائے جس کو وہ غریب ہے، اجنبی. تو اسلام جب شروع ہوا تھا یہ اجنبی تھا. آج بھی آپ دیکھو، جب بھی آپ کسی انسان کو قرآن کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس کے سامنے بیان کرو اور اس کا عقیدہ بدعت اور خرافات پر آپ بولے ہیں کیا بول رہی ہیں ہم اتنے عرصے سے غلط کرتے آ رہے ہیں، ایسے بولتے نا جواب. کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ مجھے نہیں پتا باپ دادا آپ کے غلط تھے یا ٹھیک تھے. میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، یہ سنو. آپ لیتے ہو تمہاری مرضی ہے، قبول کروانا ہم پر ذمہ داری نہیں. یہ جواب آج بھی آتے ہیں. اس دور کے اندر بھی آج کے مسلمان کا اسلام کے مطابق ہوم ورک مکمل نہیں ہے اس کا. اس دور کے اندر جو دعوے بھی کرتے ہیں نا ہم بڑے سیکھے ہوئے ہیں، سکھانے والے ہیں، جو دین حق ہے. اسلام شروع ہوا غریب تھا، اجنبی تھا، معاشرے کے اندر اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی ایکسپٹ کرنے والا نہیں تھا. وہ سیعود غریبا، اور ایک وقت پھر آئے گا یہ اجنبی ہو جائے گا. ایک حدیث میں فرمایا ان الاسلام لیارز الی المدینہ کما تارز الحیۃ الی جحرہا. ایک وقت آئے گا دنیا بھر سے اسلام ختم ہو کر سمٹ سمٹ کر صرف مدینہ میں چلا جائے گا. اور ایک حدیث اور یاد رکھو، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا مدینہ بھٹی بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ بھٹی. جو اہل ایمان ہوں گے ان کو ایکسپٹ کر لے گی، جو اہل نفاق ہوں گے انہیں اٹھا کر باہر پھینک دے گی. یہ بھی یاد رکھو. سب احادیث. دجال دنیا کے ہر مقام پر پہنچے گا، حرمین میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. تو اسلام کی شروعات ہوئی اجنبی، انتہا بھی اجنبی ہوگی. فطوبى للغرباء. ان دونوں ادوار میں اسلام کا ساتھ دینے والوں کے لیے جنت ہے انشاءاللہ. یہ کیا کہتے ہیں عمر ابن عبسہ، یہ جو روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جس وقت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں چھپے ہوئے تھے. صحیح مسلم صلاۃ المسافرین وقصرہا باب اسلام عمر ابن عبسہ، ان کا پورا ذکر امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر کیا ہے. ابتدائی دور ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کو انتہائی مخفی رکھا. عقل مندی کا مظاہرہ کیا کرو، اس کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنایا کرو. ہم کرتے کچھ بھی نہیں ہے، پہلے ہی پھیلا دیتے ہم یہ کرنے والے ہیں پھر کچھ نہیں ہوتا، پہلے ہی بتا دیتے. ابھی فیکٹری لگی نہیں ہے، پہلے ہی پورے رشتہ داروں کو بتا دیا لگ گئی ہے. کہاں لگی؟ پھر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے. اس لیے بہت ساری چیزوں کو اپنے آپ کو اپنے پلان کو ذرا مخفی رکھنا ہوتا ہے، پوشیدہ رکھنا ہوتا ہے چیزوں کو پائپ لائن کے اندر. آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ جب وہ آئیں گی پھر اور دین اسلام کے مطابق
ہر کام اسلام کے مطابق۔ آپ نے تبلیغ کی ابتدا توحید کی دعوت اور شرک سے برات اور بیزاری، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ کی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ۔ اس دور میں آپ کی ساری تگ و تاز انہی لوگوں تک محدود رہی جن کا آپ سے کوئی تعلق یا رشتہ تھا۔ ابتدائی دعوت آپ نے انہی لوگوں کو دی ہے جن سے آپ کا کوئی تعلق تھا، کوئی رشتہ تھا۔ آپ کے ٹرسٹ وردی انتہائی معتمد علیہ شخصیات وہ لوگ جو آپ کے انتہائی قریب تھے، جو آپ کی بات کو سنیں گے، مثلا بیوی، بیٹیاں، آزاد کردہ غلام۔ جیسے آزاد کردہ غلام کا بڑا مشہور نام ہے، کیا نام تھا جی؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور گھر پر پانے والے حضرت علی بن ابی طالب، اور وہ دوست یا جن پر آپ کو اعتماد تھا کہ وہ راز فاش نہیں کریں گے۔ یہی وہ لوگ جو اولین ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کی تھوڑی ترتیب سن لو۔ سب سے پہلے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ، یہ بیوی کا مقام ہے۔ اب اپنی بیوی کو اپنے دل کے بہت قریب رکھو، بہت قریب رکھو، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ وہ آپ کی سب سے پہلی دوست اور ساتھی ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین ساتھی اور دوست خامند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خامند ہونا چاہیے۔ یہ اصول یاد رکھو۔ ایک دوسرے پر اعتماد پہاڑ اور آسمان کی طرح کرتے ہیں، یاد رکھو۔ وہ مرد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنی عورت کی برائی دوسروں کے سامنے کرے گا۔ وہ عورت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے مرد کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرے گی۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ بچی کو جب شادی کر کے بیاہ کر کے دے دیا جائے، اس پر سوال ہے آپ سے، آپ ماشاءاللہ آپ بچوں والے ہوں، اس پر اطاعت والدین کی فرض ہے یا خامند کی؟ خامند کی۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ خامند کچھ اور بول رہا ہے، ماں باپ کچھ اور بول رہے ہیں، بچی کو پریشان کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ گھر ٹوٹ گیا۔ کس کی حماقت سے؟ والدین کی۔ کبھی اس موڈ میں مت لانا بچی کو۔ عقل مند سمجھدار والدین بننے کی کوشش کرو۔ بچی کو کبھی اس پوزیشن میں نہ لانا کہ بچی پریشان ہو جائے کہ باپ کی مانوں یا خامند کی مانوں۔ سمجھ آگئی بات؟ پیچھے ہٹ جاؤ، بیک فٹ پہ آ جاؤ، رشتوں کو بچاؤ، اصول کو یاد رکھو، تبھی زندگیاں کامیاب ہوتی، ٹھیک ہے؟ چونکہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میرے لباس میں میرے علاوہ کوئی نہیں داخل ہو سکتا، نہ میری بیٹی، نہ میرا بیٹا، نہ میری ماں، نہ میرا باپ، نہ میری بہن، نہ میری بھائی۔ میرے لباس میں صرف ایک بندہ داخل ہو سکتا ہے، میری بیوی۔ بات سمجھ آ گیا؟ اللہ نے ماں اور بیٹی کی بھی کچھ پردے رکھے ہوئے، ماں اور بیٹی کے، باپ اور بیٹے کے، باپ اور بیٹی کے، بھانجے اور خالہ کے، پھوپھی، جبکہ محرم رشتے ہیں نا، لیکن کچھ حدود ہے نا۔ ماں گھر کے اندر صرف ماں رہتی ہو، جاؤ تو دستک دے کے جاؤ، کیا پتا وہ ایسی حالت میں آپ اس کو نہ دیکھ سکو، ہے نا ایسی حالت میں۔ لیکن واحد رشتہ کون سا ہے؟ بیوی کا۔ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کمرے کے اندر جب بھی ان دو لوگوں کے اندر کوئی بھی تیسرا آئے گا، نظام گڑبڑ ہوگا، یاد رکھو۔ کبھی بھی کبھی بھی رشتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کرو، ان کو ایسے بڑا کرو، انشاءاللہ اللہ کرے گا کبھی انشاءاللہ ناکام نہیں جاؤ گے، کبھی ناکام نہیں جاؤ گے۔ ہمارے معاشروں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اکثر چونکہ ہم ان معاملوں کو فیس کرتے نا، مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، یہ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں صرف اور صرف انا کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ انا کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں انا کی وجہ سے۔ بس اوقات لڑکے کی انا آسمان پہ ہوتی ہے، لڑکی کی انا آسمان، اور دونوں کے پیچھے محرک کوئی تیسرا ہوتا ہے۔ ان کو کرنے دو اپنی زندگی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ،
نکاح میں لوگوں کو میں بتاتا ہوں یہ لوگوں کو چیزیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے نفسوں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے، سورۃ الروم پڑھو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ کہتا ہے میں نے اس جوڑے کے اندر مودت اور رحمت ڈال دی۔ یہ مودت اور رحمت وہ ہے جو خاوند بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم بچے کی شادی کر کے لے کے آتے ہیں، اچھے سے ڈھونڈ کے بہو کو لے کے آتے ہیں، وہ جب میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں بولتے ہیں یار یہ تو رن مرید ہو گیا۔ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ اللہ کہتا ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، میں نے اس جوڑے کے اندر مودت اور رحمت ڈال دیا، یہ ایک پلیٹ میں کھائیں گے، ایک دوسرے کو کھلائیں گے۔ آپ نے فرمایا افضل ترین صدقہ یہ ہے وہ مال جو پورا دن آپ کماتے ہو، رات کو لا کر لقمہ بنا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ لو بھائی، حدیث کے الفاظ ایسے، اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا اس سے افضل صدقہ ہے ہی نہیں۔ اب بتاؤ، صدقہ دو ہے نا، ایک نافلہ اور واجبہ ہے۔ واجبہ تو زکوٰۃ ہوگی نا، نارمل جو بھی کام کرتے ہو آپ صدقہ ہے، بھی بچوں کو مال و منال جو بھی آپ کماتے ہو، یہ سب نیک عمل ہے۔ بس شرط یہ ہے جو عمل کر رہے ہو، کام جو کر رہے ہو، وہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہو گیا اللہ کی نافرمانی پر مشتمل نہیں ہونا۔ آپ کی پورا دن محنت، تجارت، کسب، کمائی عبادت ہے، عبادت۔ تو سب سے پہلے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کس کو دی؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ۔ اللہ کی قسم خدیجہ مر گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے خدیجہ کو یاد کرتے رہے، جب تک زندہ رہے خدیجہ کو یاد کرتے رہے۔ خدیجہ کو کبھی آپ نے فراموش نہیں کیا۔ بقرہ عید پہ جب جانور کٹتا تھا نا، اس کا گوشت جب تقسیم ہوتا تھا، آپ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر تک اس گوشت کو پہنچاتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر، میرے والدین فوت ہو گئے، اب ان کے مجھ پر کوئی حقوق ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ کیا حقوق ہے اللہ کے پیغمبر؟ فرمایا الاستغفار لہما، ان دونوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، ایک واکرام الصدیقہما، ان کے دوستوں کی عزت کرو، وانفاذ وعدہما، انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ عہد و پیمان کیے ہیں ان کو پورا کرو، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی اولاد پر یہ ہے صدقہ جاریہ، یہ ہے ایصال ثواب، تو جاتا ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں بلائیں، بچوں کو بلایا، کھلایا اور بھائی دیا اس کو۔ یہ جو ان کے مرنے کے بعد جو لوگوں کو کھانے اور فروٹ کھلائے جاتے ہیں، زندگی میں ان کو کھلائے جاتے ہیں نا، 2 سال اور جی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا کچھ کرتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ کو بھولا نہیں، حتیٰ کہ کچھ خواتین کو غیرت بھی آ جاتی تھی، اللہ کے پیغمبر آپ ابھی تک اس کو یاد کر رہے ہو۔ خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے مسلمان ہوئیں اور نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو قبول کر لیا۔ کیا اعتماد ہے ایک دوسروں پر، ہے قبول کر لیا۔ وہ کافروں کی مخالفت اور بدسلوکی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھاتی تھی، اس لیے وہی سب سے پہلی شخصیت ہے جنہیں جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا۔ یہ خدیجہ آ رہی ہیں، جبریل نے کہا، ان کے ہاتھ میں ٹفن تھا، وہ برتن جس میں آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی، کہاں؟ غار حرا میں۔ آپ لوگوں میں سے حرا کوئی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کتنا مشکل راستہ ہے۔ اس راستے پر ہماری ماں چڑھ کے گئی تھی، اس راستے پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ ان کی بہادری کا اندازہ لگا لو، کس قسم کی خاتون تھی۔ ہمارے یہاں مرد جو ہے نا اوپر جانے سے ڈرتے، پتھر ہے نا، پہاڑ ہے۔ یہ آ رہی ان کے ہاتھ میں برتن ہے اور انہیں جنت کی بشارت دو، اللہ نے جنت کے اندر ان کے لیے محل بنایا ہے، سونے، جواہرات، لؤلؤ اور یاقوت کا، اور انہیں یہ کہو کہ اللہ تمہیں سلام پیش کر رہا ہے، ان اللہ یقرئ علیہ السلام، اللہ ان کو سلام کہہ رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر ان کو میرا جبریل کا بھی سلام کہو۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اللہ کی زمین پر
اس امت محمدیہ میں جنت کی خوشخبری پانے والی عورت ہے، مرد نہیں۔ وہ کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنا بڑا مقام، مجھے حکم دیا کہ میں خدیجہ کو جنت کے گھر کی خوشخبری دوں جو اکیلے کھوکھلے موتی سے بنا ہوگا، اس میں کوئی شور و غل نہ ہوگا، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ مقام ہوگا کہ اس کا خدیجۃ الکبریٰ کا، کس میں؟ جنت میں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں۔ ان کے فضائل میں کئی احادیث مروی، ان کے خصائص میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہی ہے نا جو کہا کرتی تھی پیغمبر علیہ السلام جب گھبرا گئے تھے، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کی آیتیں جب اتری، آپ گھبرا گئے۔ اس بیوی کا مقام دیکھو، ان کے الفاظ تو دیکھو، الفاظ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اتنا اعتماد، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں خدیجہ مجھے لگتا ہے میری جان چلی جائے گی۔ اب تھر تھر کانپ رہے تھے، حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اب نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کبھی آپ کو جانے نہیں دے گا، کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ قسم اٹھا کر کہا، سنتے جائیے، انک لتصل الرحم، میں اس بات کی گواہ ہوں تم رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنے والے ہو، وتحمل الکل، بوجھ سے لدے ہوئے لوگوں کے بوجھ اتارنے والے ہو، لوگوں کے بوجھ ہلکے کرتے ہو۔ کوئی بھی بوجھ ہو، آپ کے پاس کوئی آ گیا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، حل کرو اس کو، کر سکتے ہو۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہو، مہمان نواز ہو۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جن کے پاس آمدن کا، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، آپ اپنے مال میں سے ان کی مدد کرتے ہو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حق بات لے کے کھڑا ہوتا ہے آپ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ کتنی باتیں ہوئیں؟ 5۔ ان 5 کو دیکھو، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو حقوق اللہ ہو، ساری کی ساری کیا ہیں؟ حقوق العباد۔ دے دو۔ بھلا ایسے انسان کو کبھی اللہ تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ یہ بیوی نے کہا خاوند کو، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ایک عورت کے الفاظ، اسٹیٹمنٹ ہے، کتنا خوبصورت بیان ہے، اس سے بڑا بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ این جی اوز، اس سے بڑا این جی او کون ہوگا؟ بتاؤ تو۔ ہمارے پیغمبر اس وقت این جی او تھے جب ابھی تک ان کو نبوت نہیں ملی تھی۔ یہ سب دیکھو، اس لیے ہر انسان کو اپنی وسعت، اپنی طاقت کے مطابق یہ کام کرنے چاہیے۔ آپ کے اطراف میں، آپ کے حلقہ احباب میں، آپ کے جاننے والے، آپ کے عزیز و اقارب، یاد رکھو۔ اور اس اعتبار سے دوسرے کے ساتھ نیکی کرنی ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس آیت کو یاد رکھنا۔ میں کسی پر احسان کروں گا اس وجہ سے نہیں کہ میں جتلاتا رہوں گا، اس وجہ سے نہیں کہ مجھے یہاں سے ریٹرن اچھا ملے گا، کوئی مفاد نہیں۔ ہمارے اسلاف کسی کو قرض دیتے تھے نا، قرض دیتے تھے، اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، کہیں وہ سود میں نہ شامل ہو جائے، اتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ کسی کو صدقہ اور خیرات دیتے تھے نا، رات کے اندھیرے میں جا کر دیتے تھے، دن کے اجالے میں نہیں، دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ قرآن پڑھو آپ سورۃ البقرہ، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پارہ 3 سورۃ البقرہ۔ وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل، لیل کا مطلب رات، والنہار، نہار کا مطلب دن۔ پہلے کس کا ذکر آیا؟ رات کا، پھر دن کا۔ سرن و علانیہ، چھپ کر اور علی الاعلان۔ اسلاف نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ نے صدقہ نافلہ جو ہے، صدقہ نافلہ وہ دینا ہی چھپ کے، چپکے سے دینا۔ ہاں، اعلانیہ تب دو گے جب اس کی ضرورت ہو کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے کو ترغیب ہو جائے، ادروائز آپ نے چھپا کے دینا۔
متفق علیہ روایت ہے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا، نفلی صدقہ، فَأَخْفَاهَا، اس کو اتنا چھپایا، پوشیدہ رکھا، لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں سیدھے ہاتھ نے کیا دیا۔ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمًا لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، اس شخص کو یہ چھوٹا سا عمل چھپا کے صدقہ مستحق تک پہنچانے والا، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنے والا، اس کو میرا رب قیامت کے روز اپنے عرش عظیم کے سائے میں رکھے گا انشاءاللہ، جس روز اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہو۔ کیا ہے؟ ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بے لباس تھا تو نے مجھے پہنایا نہیں۔ اللہ تو رب العالمین ہے، کھلانا تیرا کام، پلانا تیرا کام، پہنانا تیرا کام، میں بندہ ہوگا تجھے کیسے کھلاتا پلاتا اور پہناتا؟ اور میرے بندے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اس کو کھلاتا مجھے ادھر ہی پاتا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا جس کو پلاتا مجھے ادھر ہی پاتا، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا تو اس کو لباس دیتا مجھے ادھر ہی پاتا۔ جو شخص دنیا کے اندر کسی بے لباس کو لباس بنائے گا، رب العالمین اس کو روز قیامت جنت کا لباس بنائے گا، اور ایسا لباس بنائے گا کہ سارے جنتی اس کے لباس پہ فخر کریں گے۔ اللہ، کتنے کا سوٹ ہے؟ 500، 1000، 2000؟ سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں کسی کو دے دیا، چپ کر کے جا کر سویا ہوا اس کے اوپر رکھ کے آگے، یہ لو۔ آپ جس شہر میں رہ رہے ہو اس میں تو آپ کے پاس مطلب نیکیاں کرنے کے لیے بے شمار مواقع ہیں نا، اس لیے فرمایا کیا جی، یاد رکھو اس بات کو، تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے اندر یہ صفات ہیں، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور دوسری بات، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے شخص ہیں جو پیغمبر نے جن کو خفیہ دعوت دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پرورش پا رہے تھے۔ اس وقت ان کی عمر صحیح ترین قول کے مطابق 10 سال تھی۔ علی کی عمر کتنی تھی؟ 10۔ کب؟ جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ یہ دوسرے شخص ہیں جن کو رسول کائنات۔ تیسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کے والد انہیں اپنے ساتھ گھر لے جانے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا ان شئت فاقم عندی وان شئت فانطلق مع ابیک۔ حضرت حارثہ آئے تھے، ان کے والد، اللہ کے پیغمبر مجھے اپنا بیٹا چاہیے، مجھے واپس لے کر جانا ہے۔ زید، اب وہ زید سے بڑی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ بعد میں قرآن نے سورۃ احزاب میں اس حکم کو رد کر دیا، لیکن آپ کی حیثیت آپ کے گھر میں کیا تھی؟ بیٹے کی۔ زید بن حارثہ، فرمایا زید اگر تم چاہو تو میرے پاس ٹھہرو، چاہو تو والد محترم کے ساتھ چلے جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ زید بولے میں کبھی نہیں جاؤں گا، میں آپ کے پاس رہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا ہی ہوا جی۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے پاس رہے، پھر وہ آپ ہی کے پاس رہے، حتیٰ کہ انہیں زید ابن محمد کہا جانے لگا۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دوبارہ زید بن حارثہ کہلائے، اور متبنہ بنانے کا رواج جو ہے وہ ختم ہو گیا، موقوف ہو گیا۔ سورۃ احزاب کی آیتیں اتری، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو بچے تم نے منہ بولے بیٹے بنائے ہوئے ہیں، ان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں، اس کا میں کوئی حقیقت نہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کا نام دو۔ یعنی آپ لے پال ایک بچہ رکھ سکتے ہو، منع نہیں ہے۔ آپ نے بچہ لے لیا، کسی کا بچی لے لی، لیکن کبھی اس کو اپنا نام مت دینا، اس کے باپ کا نام اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا نام دے دیتے ہیں، ہم اس کو محرم بنا لو، دودھ پلا کر بچہ یا بچی ہے جو بھی ہے، تاکہ ماں باپ کے لیے کل مشکل نہ ہو، محرم بنا لو، لیکن کبھی اس کو اس کے باپ کا نام اس سے مت لینا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث آپ علیہ السلام، ایک تو یہ کہہ دیا ادعوہم لآبائہم وہو اقسط عند اللہ، قرآن کی نص ہے کہ باپ کا نام دیا جائے گا، کسی اور کا نام نہیں ہوگا۔ اور دوسری پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، من نسب الی غیر ابیہ فقد کفر، جس نے اپنے باپ کا نام تبدیل کر دیا اس نے کفر کیا۔ اپنے باپ کے نام کی طرف اپنے آپ کو ہمیشہ منسوب رکھنا، کیونکہ قیامت کے روز آپ علیہ السلام جنازہ پڑھاتے تھے۔ پسرال کے دور ایک بندہ، اس کا نام صلاح الدین ہے، اور اس کے والد کا نام ہے محمد ابن حسن۔
ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کا جناب اللہم ان صلاح الدین بن محمد حسن عبدوں کا ابن عبدے کا ابن امدے کا. آپ جنازے میں شخص جو تھا اس کا نام لے کر اس کی مغفرت کی دعا کرتے تھے. ایسا ہی ہوتا ہے, نکاح میں بھی ایسا ہوتا ہے, لڑکا اور اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہے. آگے چلو, قیامت کے روز بھی انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم. بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا ماں کے نام سے پکارا جائے گا. نہیں, کوئی دلیل نہیں, کوئی دلیل نہیں. تمہیں قیامت کے روز تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے اٹھایا جائے گا, یا فلاں بن فلاں یا فلان بن فلاں, باپ کا نام لیا جائے گا. ٹھیک آ گیا بات. تو حضرت زید آپ کے پاس رہے, اور چوتھے مقام پر حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا تھا, ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق. ہائے 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 ہائے, ابو بکر کا کیا کہنا, ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا. پیغمبر علیہ السلام نے عمر بن خطاب سے کہا تھا, اللہ نے مجھے تم عربیوں کی طرف مبعوث کیا تھا, اور جب میں نے تمہیں دعوت پہنچائی تو تم سب نے کہا کہ محمد تم جھوٹ بولتے ہو, لیکن ابو بکر صدیق نے کہا محمد نے سچ فرمایا. اللہ اکبر. پہلے روز سے میری بات کو کس نے تسلیم کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مزید فرمایا, میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ڈاما ڈول ہوا, ہچکچایا, تذبذب کا شکار ہوا, غور کرتا رہا, مگر میں نے ابو بکر صدیق کو دعوت دی تو اس نے کوئی تردد نہیں کیا, ایک دم اسلام کو قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ. خود ابو بکر نے جب وہ خلیفہ بنے تو فرمایا, لوگوں کیا میں سب لوگوں سے زیادہ خلافت کا اہل اور حقدار نہیں؟ کیا میں سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوا؟ بات سمجھ آ گئی جی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہم نے اس کو روکتے. آگے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے لوگ اور مسلمان ہوئے. تو اللہ سے دعا فرمائیں, جو پڑھا پڑھایا سیکھا سکھایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے, جو مر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور غزہ کے مجاہدین کے لیے دعا کرو, اللہ ان کی نصرت فرمائے, ان کے مظلومین کی مدد فرمائے. مرد خواتین بچے بوڑھے جوان اللہ سب کی مدد فرما. جو بے گھر ہو گئے ان کو گھر عطا فرما. جو مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اپنے رحمت کے خزانوں سے ان کو نواز, ان کو عطا کر. پروردگار امت مسلمہ کو, افواج اسلامی کو, جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کی افواج, ان کو مالی جانی اور عسکری مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں فلسطین کی فوجی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. امت مسلمہ کو اتفاق, اتحاد اور یکجہتی عطا فرما. اور ہمیں یا پروردگار جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرما. یا اللہ ان کے مجاہدین کی کوششوں کو قبول فرما, ان کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما, ان کے زخمیوں کو صحتیابی عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے عملی کوشش اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.